السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی مقدس کتاب قرآن مجید کا 12واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام ہود، اور اس سورہ مبارکہ کی 7ویں آیت مبارکہ، اور اس آیت مبارکہ کا موضوع ہے کہ اس دنیا میں آخرت کے تمام دلائل جو ہیں وہ موجود ہیں۔ مبارکہ کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہیں، خالقہ جنہوں نے پیدا کیا السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں، وَكَانَ عَرْشُهُ، اور اللہ تعالیٰ کا عرش تھا، عَلَى الْمَاء، پانی پر، لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ آزما سکے، ایکم، تم میں سے کون، احسن، بہتر ہے، عملا، عمل کرنے کے اعتبار سے۔ وَلَئِن قُلْتَ، واو کا معنی اور، لئن، اگر، قلتا، آپ نے فرمایا، انکم، تم لوگ، مبعوثون، اٹھائے جاؤ گے، من بعد الموت، موت کے بعد، لیقولن، تو ضرور کہیں گے، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا، یہ تو نہیں ہے، الا مگر، سحر، جادو، مبین، واضح۔ بامحاورہ ترجمہ سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہیں جنہوں نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزما سکیں کہ تم میں سے اچھے اعمال سر انجام دینے والا کون ہے۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا تو کافر لوگ یہ جواب دیں گے کہ یہ تو سیدھا سادہ جادو ہے۔ اللہ رب العزت کے اس فرمان کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اس انداز سے واضح فرمایا کہ رب کائنات یہاں پر ہمیں سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، اور اس سے قبل اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اس حوالے سے پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لے کر آئے جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بنو تمیم، خوشخبری حاصل کرو۔ تو کہنے لگے جی آپ نے ہمیں خوشخبری سنائی ہے تو آپ پھر ہمیں کچھ عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اے اہل یمن، خوشخبری حاصل کرو۔ انہوں نے کہا ہم نے اس خوشخبری کو قبول کر لیا، لیکن آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کائنات اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ، کان اللہ قبل کل شیء وکان عرشہ علی الماء،
اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پہلے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ ازلی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ وَكَتَبَ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ ذِكْرَ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہر چیز کا تذکرہ لکھ دیا ہے۔ اور صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کرائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے تمام کی تمام مخلوق کا مقدر زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے آدم کے بیٹے، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، رب کائنات تم پر خرچ کریں گے۔ اور فرمایا اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ جتنا مرضی خرچ کر لیں اللہ کے خزانے کم نہیں ہوتے۔ اور پھر فرمایا کہ رب کائنات جب سے زمین و آسمان اللہ نے پیدا کیے ہیں اس وقت سے خرچ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جتنے خزانے ہیں ان میں کمی واقع نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ترازو ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں تو بلند کر دیں، جس پلڑے کو چاہیں چھوٹا کر دیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور قول مروی ہے کہ عرش تو پانی پر تھا، تو پانی کہاں پر تھا؟ تو فرمایا پانی ہوا کے اوپر تھا۔ اب یہ باتیں انسان کی عقل سے مابرہ ہیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزما سکیں کہ تم میں سے زیادہ بہتر اور زیادہ نیک اعمال کون سر انجام دیتا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا بندوں کے فائدے کے لیے۔ بندوں کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور اللہ کی کوئی چیز بھی فالتو نہیں ہے، جس طرح کہ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کوئی چیز بھی باطل پیدا نہیں فرمائی، یہ ان کا گمان ہے جو لوگ کفر کرتے ہیں، تو کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اور پھر سورہ ذاریات کی 56ویں آیت مبارکہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا فرمایا کہ یہ میری عبادت کریں۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک اور بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے زیادہ عمل کون کرتا ہے، بلکہ رب کائنات نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمانا دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت کو مقدار سے غرض نہیں، معیار سے غرض ہے۔ شریعت کوانٹٹی کو نہیں دیکھتی بلکہ کوالٹی کو دیکھتی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احسن و عملہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی عمل اس وقت تک حسن نہیں ہو سکتا، اچھا نہیں ہو سکتا جب تک اس میں دو چیزیں نہ پائی جائیں۔ پہلی چیز کہ وہ عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسرا کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق ہو۔ تو جس عمل میں یہ دو شرطیں نہیں پائی جاتی وہ باطل، ضائع اور فضول اور بیکار ہے۔ اور پھر جو آخری بات ہے کہ جب آپ ان سے یہ کہیں گے کہ تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے، تو کافر کہتے ہیں کہ یہ تو سیدھا سادہ جادو ہے۔ تو اصل میں یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کافروں کو اس بات کا پتہ تھا کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ کافر جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن قیامت کا انکار کرتے تھے، حالانکہ ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو رب پیدا کرنے پر قادر ہے وہ یقیناً مارنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ سورہ روم کی 27ویں آیت مبارکہ ابن کثیر نے نقل فرمائی وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اللہ وہ ذات ہیں جس نے تخلیق کی ابتدا کی پھر اس کو لوٹائیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر انتہائی زیادہ آسان ہے۔ سورہ لقمان کی 28ویں آیت مبارکہ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ، تمہیں پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ اٹھانا ایسے ہی ہے جیسے کوئی ایک جان۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافر یہ بغض، حسد اور عناد کی وجہ سے یہ کہتے تھے کہ یہ جادو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ ہم آنے والے سبق میں اس آیت مبارکہ کو دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔